اب جب آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ غسل صحیح ہے، اس کے بعد وضو صحیح ہے تو پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ آپ اگر پاک ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ دیکھیے ماشاءاللہ ڈسکس کر رہی ہے بھائی لوگ، بات کر لو بیٹے، بات کر لو آپس میں۔ تو آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں، جب تک کہ یہ نہیں سیکھو گے آپ کی زندگی سکون سے بھرپور نہیں رہے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی دلچسپی ہمارے اندر نہیں؟ ان سب چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ برا نہ لگے تو میں عرض کروں کہ اب دین بھی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ آؤ دینی محفل میں موج مستی کرو اور چلتے بن جاؤ۔ اب غسل کے فرائض پہلے سیکھ لیں، جن کو نہیں معلوم وہ سیکھ لیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ چلیے نہیں جی نہیں، جس کو معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائے، نہ معلوم ہو تو زبردستی نہ بولیں، اور آپ نہیں بولیں تو بہتر ہے میں ہی بتا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو تو یاد رہے، اور یاد نہیں تو یاد ہو جائے۔ 3 فرائض ہیں غسل، کلی کرنا، اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کرنا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا جو فرض ہے وہ پورے بدن کا دھونا۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ پانی لیے بدن پہ ڈالے اور نکل گئے، نہ جنابت کا غسل جانتے ہیں نہ غسل کے فرائض جانتے ہیں، جیسے تیسے جس طریقے سے چاہا غسل کیا، پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں، اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی یا بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ چیز بتانے کے بعد اب آئیے میں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی طرف کچھ گفتگو بڑھانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ ذہن کسی اور ٹاپک پر گفتگو کرنے کا تھا، لیکن مجھ سے پیشتر نعت خان صاحب نے سرکار مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کا وہ کلام پڑھا جس کلام کے اندر آنکھوں کی بات تھی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں آنکھوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ یاد رکھیں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان سے کہا جائے کہ میں تم کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، مجھے آنکھیں دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ آنکھ ہے تو انسان کو کائنات نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو ماں باپ نظر آتے ہیں، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا نظر آتی ہے، آنکھ ہے تو انسان کو دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی پرسوں کی بات ہے کہ جب ہم دبئی اجتماع کے اندر شریک ہوئے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر اسمارٹ گیٹ بنایا گیا ہے۔ اس اسمارٹ گیٹ سے جو گزرتا ہے اسے امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کیمرے کے سامنے یوں کھڑا ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، آپ باہر نکل جاؤ، کوئی امیگریشن کے اسٹیمپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، صرف نگاہیں کیمرے کی طرف کریں، آنکھیں کھلی رکھیں اور آپ کا امیگریشن ہو گیا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک بندہ اپنی آنکھ جب کیمرے کے سامنے کرتا ہے تو ایک بندہ تو نہیں کرتا، لاکھوں بندے گزرتے ہیں، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے سب کی آنکھ ایک جیسی نہیں بنائی بلکہ سب کی آنکھیں الگ الگ بنائی۔ اسی وجہ سے تو کیمرے کے سامنے آنے کے بعد یہ وہی بندہ ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ آنکھ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تم کہہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، تم کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ اپنے غلاموں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، آپ کو رسول جو مانتے ہیں ان سے کہہ دو، آپ کے عشق میں جو گرفتار ہیں ان سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن محبوب کے واسطے سے عطا فرما رہا ہے۔
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان پہلے نہیں بہکتا، پہلے اس کی نگاہیں بہکتی ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی نگاہیں آوارہ نظر آتی ہیں۔ نگاہیں سے کیا کیا انسان دیکھ رہا ہے۔ کوئی رات شاید کسی نوجوان کی اللہ ماشاءاللہ نگاہوں کو گندی کیے بغیر آج کا مرد اور عورت رات کو سوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس یوٹیوب نے اور اس سوشل میڈیا نے انسان کے پورے وجود کو گندا کر کے رکھ دیا۔ انسان سمجھتا ہے میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں، تنہائی میں دیکھوں یا مجمع میں دیکھوں، میری آنکھیں ہیں، راہ چلتے ہوئے دیکھوں یا سفر میں دیکھوں، مجھے کون روکنے والا ہے، میری آنکھیں ہیں، میں جو چاہوں کروں۔ نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں، قیامت میں اللہ پوچھے گا، نگاہ کے بارے میں پوچھے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کو حرام فرمایا گیا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت ان کی آنکھوں میں جہنم کی سلائی جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ آپ ذرا سوچو، ایک کچرا اگر آنکھ کے اندر گر جائے تو آنکھ کا درد نہیں جاتا، آشوب چشم آ جائے تو اس کے کھٹک سے انسان کی آنکھوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ جب جہنم کی آگ کی سلائیں اگر آنکھوں کے اندر ڈالی جائیں گی تو ہے کسی میں برداشت کرنے کی طاقت؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آنکھوں کی حفاظت کرو۔ خواتین اسلام بھی ان آنکھوں کی حفاظت کریں، نہ دیکھیں گناہوں کی چیزوں کو، نہ دیکھیں آوارگی کی چیزوں کو، نہ دیکھیں حرام چیزوں کو، نہ دیکھیں برائیوں کو، اس لیے کہ یاد رکھیں انہی نگاہوں میں اللہ تاثیر پیدا فرماتا ہے جو نگاہیں حرام سے بچ جاتی ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر کے بے چینی محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر کے سکون نہیں ملتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی نگاہ خطا کھا جاتی ہے تو اللہ اس سے نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے۔ نگاہ نیچی رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ آنکھیں اللہ نے کیوں عطا فرمائیں؟ ان آنکھوں کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان آنکھوں سے تم وہ دیکھو جس کو دیکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العلماء عبادۃ، علماء بعمل کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالدین عبادۃ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی ماء زمزم عبادت، آب زمزم میں دیکھنا عبادت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کا ثواب ہی نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت و شفقت سے دیکھا اللہ عز و جل اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم روزانہ ٹی وی دیکھتے ہو، روزانہ ویڈیو دیکھتے ہو، روزانہ یوٹیوب دیکھتے ہو، کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ قرآن دیکھنا عبادت ہے؟ چلو میں وضو کر کے قرآن اٹھا کر قرآن کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، اب قرآن دیکھنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ لیکن ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا جائزہ
لیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ صبح اٹھ کر قرآن دیکھتے تھے، رات کو سونے کے ٹائم پہ قرآن دیکھ کر اور قرآن پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ جہاں سے وہ گزرتے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا، کامرانی عطا فرما دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ عمومی طور پر میں ایسے وقت میں خطاب کا عادی بھی نہیں، لیکن حاضر ہو گیا ہوں تو عرض کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر آیا۔ میں علاج بھی بتا دوں تاکہ علاج بھی آپ کا ہو جائے اور آپ اچھی طریقے سے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے سمجھ بھی سکیں۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان حاضر آیا، عرض کرتا ہے حضور جتنے گناہ مجھ سے ہوتے تھے اللہ کے کرم سے ان گناہوں سے اللہ نے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس سے بچنے کے حوالے سے لیکن بچ نہیں پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ میری نگاہیں بہک جاتی ہیں، میں غیر محرم کو دیکھنے لگ جاتا ہوں، میں لڑکیوں کو تانک جھانک کرنے لگ جاتا ہوں، میں عورتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ نگاہ کا خطا کھانا، یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ توجہ چاہوں گا، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، جب تیری طبیعت، تیرا نفس اور تیرا دل کسی لڑکی کو دیکھنے کا حکم دے، اس وقت تو یہ تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص نگاہیں جھکائے ہوئے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر آیا تو کہتا ہے حضور اللہ نے بڑا کرم فرمایا، اب نگاہیں خطا نہیں کھاتی، اب تو نگاہ اٹھتی ہے تو کبھی قرآن دیکھنے کے لیے، کبھی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، اور کبھی علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ پتہ یہ چلا آج بے باکی کے ساتھ جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندی پکچروں کو دیکھنے والے لوگ کوئی اور نہیں ہیں، مسلمان ہیں، جن کو کہا گیا ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، وہی یہ گندی پکچریں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کیا کبھی یہ خیال نہیں آتا تم جو دیکھ رہے ہو اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو؟ کیا کبھی یہ ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ان خراب چیزوں کو دیکھنے کے بعد قیامت میں جب اللہ نگاہوں کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دینا ہوگا؟ یہ خیال کیوں دل سے نکل گیا؟ کیا ہلکا عذاب سمجھتے ہو؟ کیا قدرت کی پکڑ کو معمولی پکڑ سمجھتے ہو؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہار، بنگال اور دیگر علاقوں کے اندر خاص طور پر اس چیز کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، اور بھی ملکوں کے اندر اس طریقے کا معاملہ شہروں کے اندر ہے۔ آئیے ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اجمیر مقدس کی دھرتی پر جس جگہ جانوروں کو بیٹھنے کا حکم دے دیے تھے وہیں جانور بیٹھے رہے، اور خواجہ صاحب کے پاس ان کے عقیدت مندوں کا سیلاب نظر آنے لگا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے منصوبہ بنایا کہ خواجہ صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، یا ان کو شکست دی جائے، یا ان کے ماننے والوں کا رشتہ ان سے توڑ دیا جائے۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ خواجہ صاحب کو مقصد سے ہٹانے کے لیے جادو کا پلان بنایا، جادوگروں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس جتنا بھی فن ہے اس فن کے ذریعے اس بابا کو یہاں سے ہٹاؤ، ان کو شکست دو۔ جادوگروں نے جادو کرنے کی بہت کوشش کی لیکن جادو کا اثر خواجہ صاحب کے اوپر نہیں ہوا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو بلایا جو نہایت ہی حسینہ و جمیلہ تھی، اور اس بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تجھ کو پانے کی دنیا تمنا رکھتی ہے، لیکن آج میری سلطنت کے
جو ہے حالت ایسی ہے کہ اب میری سلطنت ختم ہوگی یا کب ختم ہوگی؟ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے میں اس شخص کے اوپر ایسا کام کروں کہ اس کے اوپر جو ہے تمہاری محبت کا جادو چل جائے۔ لیکن اس سے پہلے بڑے جادوگر کو اس نے بلایا اور کہا کہ تم کو میں نے پال کے رکھا، آج تک سنبھال کے رکھا، تم ان کے اوپر جادو کرو۔ جب اس نے جادو کرنے کی خواجہ صاحب پر کوشش کی، جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اس جادوگر سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو، تمہارے جادو کا اثر اس بابا پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو سنیے جادوگر نے کیا جواب دیا تھا۔ جادوگر نے کہا تھا جادو کا اثر اس بابا پر صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی نگاہیں پاک۔ ایک چیز قدرت نے انسان کے اندر رکھی اور پھر اسی انسان کے حوالے سے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے۔ اس کے اندر ایک فطرت ہے کہ وہ جلدی کرتا ہے، وہ ہر چیز کا رزلٹ جلدی چاہتا ہے، ہر کام میں جلدی چاہتا ہے۔ تو اس کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں طبیعت میں اللہ نے رکھی ہیں، جیسے خواہش اسی نے دل میں رکھی، لیکن پھر اس خواہش کو کنٹرول کرنے پر اللہ نے ثواب بھی رکھا اور اسے طاقت بھی عطا فرمائی کہ وہ خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی خواہش کو دبا سکتا ہے جو ناجائز خواہشیں ہیں۔ ایسی عجلت کے حوالے سے بھی ہے، جلد بازی کے حوالے سے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں قرآن نے خود تاکید کی، جلدی کرو۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں اس میں آدمی کو سوچنے کے لیے فرمایا گیا کہ غور کرو، سوچ لو، مشورہ کر لو، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ جیسا کہ فرمایا گیا غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو اور خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو۔ آدمی جب بہت خوش ہوتا ہے تو لمبے لمبے وعدے کر بیٹھتا ہے، یہ کر ڈالوں گا، وہ کر ڈالوں گا، پھر بولتے میں نے کیا کہہ دیا، اور ایسے غصے میں طلاق دے دیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تاکید فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی فرمایا کہ خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو۔ لیکن ایک چیز ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جلدی کرو، دوڑو، بلکہ چلو مت، اور وہ کیا چیز ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، یعنی اس کام کی طرف دوڑو جس کام کے کرنے کے بعد اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اس میں سستی مت کرو، اس میں دوڑو۔ سرعت کے معنی ہوتا ہے جلدی، جلدی کرو اس کے اندر۔ تو تلاش کرو ان راستوں کو جن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کرے، اور جب ان راستوں کا پتہ چل جائے تو ٹال مٹول مت کرو، دوڑو اس راستے پر، جلدی کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس جنت کی طرف، یعنی اس راستے کی طرف دوڑو جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس راستے کی طرف دوڑو جو مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ جنت کے تذکرے کے بعد قرآن نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ بہت خوش ہیں نا ہم لوگ کہ جنت ہمارے لیے اللہ نے بتا دیا اعدت للمتقین، اللہ نے متقین کے لیے جنت بنائی ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو متقی کہتے ہیں، ہم سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ان کا بھی پروردگار نے راز کھول دیا، جو خود کو متقی سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ تو پھر متقین کون ہوتے ہیں اسے قرآن نے کھولا، تاکہ آدمی محسوس کر سکے کہ میں اس زمرے میں ہوں یا نہیں۔ اسی لیے ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر خود پر لعنت کرتے ہیں،
بہت سارے قرآن پڑھ کر خود پر لعنت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضور قرآن پڑھ کر خود پر لعنت کہاں؟ ہاں، جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین تو خود جھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت خود پر کرتے ہیں. تو اب یہاں فرمایا گیا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. کون ہے متقی؟ اس کو قرآن نے کھولا. قرآن کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہیں جو راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی متقین اسے کہتے ہیں کہ راحت میں ہو تب بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اور تکلیف میں ہو تب بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں دستور یہ بن چکا ہے کہ جہاں تکلیف آئی سب سے پہلے اللہ کے نام پہ کتنے پیسے جاتے ہیں اسے روکو. چندہ 50,000 دیتے تھے، 10,000 کر ڈالو اللہ کے نام پہ. یہ مسجد مدرسہ یہ وہ سب، اس کو 10,000 کر ڈالو. فلاں دین کا کام کرتے تھے اس میں اتنا نہیں، اس کو کم کر ڈالو. لیکن موبائل اس کا بل اتنا ہی آئے گا، اے سی اتنا ہی چلے گا، گھومنا گھامنا ویسے ہی چلے گا، شادی بیاہ ویسے. کٹوتی کرو تو اللہ کے نام پر. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر پیسہ جائے گا تو کم ہو جائے گا، جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ ادھر جانے سے ہی اللہ عطا فرماتا ہے. مجھے آج کسی اور آیت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مؤذن صاحب نے ایک پرچہ مجھے تھما دیا کہ اس پر آپ کو اعلان کرنا ہے. تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اسی کی مناسبت سے کچھ بات ہو جائے. تو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ دو اور تنگ دستی میں بھی. کتنی یعنی بظاہر، حقیقت میں تو اللہ نے حضور کو بہت عطا فرمایا تھا. لیکن آپ سوچو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، اللہ کے نام پر اس نے مانگا. گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے. ایک کھجور. دو جہاں کے مالک و مختار کے گھر میں صرف ایک کھجور. اور مانگنے والا دروازے پر آیا، اللہ کے نام پہ مانگا. ام المؤمنین نے وہ کھجور اٹھائی اور اسے عطا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی تم صدقہ کر سکتے ہو تو کر کے بچو. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، اللہ کے نام پر دینے سے کبھی کم ہوتا ہی نہیں ہے. جس کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے وہ شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر. شیطان فقر کا اندیشہ دلاتا ہے. وہ کیسے دلاتا ہے اس کو مفسرین نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے. شیطان جب تمہارے گھر میں کوئی فنکشن ہو یا تمہاری خواہش پوری کرنے کا مسئلہ ہو تو وہاں فقر کا اندیشہ نہیں دلاتا. وہاں کیا کرے؟ کماتے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے تو کماتے ہیں. اگر ان کی شادی میں 50 ڈشیں نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ تو شیطان وانی ورگا لاتا ہے. میوزک وغیرہ میں خرچہ نہیں کریں گے، دھوم دھام نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ کماتے کس لیے؟ اسراف، فضول خرچی، یہ ساری چیزوں کے لیے شیطان کبھی نہیں روکتا. کماتے ہیں تو کس کے لیے کماتے ہیں؟ صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں. شیطان وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے نام پر یا دین کے نام پر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کو کیا ضرورت ہے، جانے تو پیسہ کم ہو جائے گا، یہ ادھر وسوسے دلاتا ہے. تو الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ متقین وہ ہیں جو خوشی اور غمی میں اللہ کے نام پہ بہت لٹاتے ہیں، اور صرف مال ہی نہیں لٹاتے. اب سنو، مال ہی نہیں لٹاتے بلکہ وقت آیا تو اولاد بھی لٹا دیتے ہیں اور جان بھی لٹا دیتے ہیں. یہ ایسے اللہ والے. امام حسین نے یہی کیا، یہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، گھر بار لٹا دیتے ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں. تو جنت جن کے لیے بنائی گئی ہے وہ خوش نصیب ہیں
جو خوشی اور غم ماحول کیسا بھی ہو بس اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نام پہ لٹاتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے. متقین جو ہے وہ غصے کو پی جاتا ہے اس لیے کہ اس کی نظر میں حضور کی حدیث رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو متقی نہیں ہوگا اس کے ذہن میں اپنا نفس رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ غصہ آیا, چھوڑنا مت. کسی نے گالی دی نا, چھوڑنا مت. اگر چھوڑ دو گے تو بزدل سمجھے جاؤ گے. تو آدمی جواب میں اس میں سب جو جی میں آیا بکنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں غصہ نہیں کروں گا تو بات بنے گی نہیں, غصہ پیوں گا تو مجھے یہ بزدل سمجھے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور وہ ہے جو غصہ آئے تو غصے کو پی جائے, وہ طاقتور ہے کڑوا جھوٹ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کرنے والا اور غصے کو پی جانے والے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور فرمایا. بلکہ یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی, اب یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا, سیکھ کر کے جاؤ, حق پر رہتے ہوئے بھی اگر جھگڑا چھوڑ دے, سرکار فرماتے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے.